بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد پر ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیں، اعمال جو ہیں یہ نظر آتے ہیں اور عقائد جو ہیں وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ جس طرح نیک اعمال یا بد اعمال یہ ظاہر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نیک عمل ہے، نظر آتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور بھی جتنے برے کام ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان کے کرنے سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقائد غلط ہونے سے آدمی گناہ گار نہیں، بے دین ہو جاتا ہے، جس کی معافی نہیں ہوتی، اور کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، آدمی جہنمی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابلیس کے اعمال تو بہت زیادہ تھے، 1,20,000 سال کی نمازیں، چپے چپے پر سجدے، وہ قبول کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اللہ کے بھی خلاف تھا اور اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے بھی خلاف تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اور عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کا بھی انکار کیا اور اللہ کے نبی کی شان کا بھی انکار کیا، اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ بجنے والی مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ کیا یہ باتیں اللہ کے علم میں نہیں تھیں؟ اللہ نے ہی تو بنایا تھا، اللہ ہی نے بتایا، اس کو بھی بتایا تھا کہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، ورنہ اسے کیسے پتا تھا بھئی؟ اور آدم علیہ السلام اور ہم اولاد آدم مٹی سے بنے ہیں، یہ ہمیں بھی اللہ نے ہی بتایا ہے، تو وہ سب جاننے والا تھا اور اس کو یہ بتا رہا ہے۔ اس کا عقیدہ غلط ہو گیا اور اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اگر کوئی گناہ ہوتا تو معاف ہو جاتا، لیکن عقیدہ جو غلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کی معافی ہوتی نہیں ہے۔ عقیدہ غلط ہونے سے آدمی بالکل دین سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر صاحب نے آج سے کافی سال پہلے میں نے اس کی بات سنی تھی، اور وہ فرقہ اب بھی چل رہا ہے، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے اس کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا سچا عاشق ابلیس ہے، ابلیس جو ہے یہ اللہ کا سچا عاشق ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، حالانکہ اس کی عقل ماری گئی ڈاکٹر صاحب کی کہ وہ تو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے سجدہ کر دیا، وہ تو اللہ کی اطاعت میں ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، اس لیے وہ پکے عاشق نہیں، نہ ہی عاشق ہیں۔ یہ شیطان جو ہے یہ اللہ کا پکا عاشق تھا، اس لیے اس نے اپنے محبوب کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو کیا۔ حالانکہ یہ دیکھیں، یہ اس کا عقیدہ غلط ہو گیا، کیونکہ وہ اب اس کو ابلیس کو اللہ کا عاشق کہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لعنتی اور ملعون کہہ رہے ہیں، ابلیس کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے خلاف جب اس کا عقیدہ ہو گیا تو پھر یہ جہنمی ہو گیا، بالکل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کو لعنتی اور متکبر کہہ رہے ہیں، اپنی بارگاہ سے جہنمی کر کے نکال رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ اللہ کا عاشق ہے۔ اب شیطان کی طرح اس فرقے کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ فرقہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ان کے عقائد خراب ہو گئے، ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا اللہ کے متعلق اور ابلیس کے متعلق۔ اللہ اس کو ابلیس اور جہنمی کہہ رہے ہیں، یہ اس کو عاشق کہہ رہا ہے، اللہ کے خلاف کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، کئی مولویوں کے فرقے جو ہیں
اب احمد رضا بریلوی صاحب اپنی کتاب حرمت سجدہ تعظیم کے صفحہ 72 پر لکھتا ہے کہ حدیث قرآنی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ حالانکہ بھائی قرآن کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی آیت جو ہے یہ ضعیف نہیں ہے، غریب نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، سب کا سب قرآن پاک معتبر ہے، صحیح ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اور اللہ نے ذمہ بھی لیا ہے کہ میں قرآن میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، یہ سارا معتبر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اور اب دیکھیں اس کا یہ عقیدہ کہ حدیث قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، یہ عقیدہ غلط ہو گیا، کیونکہ نہ اس نے اللہ کا حکم مانا نہ اللہ کے نبی کا مانا، کہ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں، مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، دار قطنی میں بھی موجود ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارے لیے حدیثیں بہت ہو جائیں گی، تو اس وقت کیا کرنا؟ صحابہ نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم حدیثوں کو قرآن پر پیش کرنا، اگر اس کے مطابق ہوں تو قبول کر لینا ورنہ چھوڑ دینا۔ اب یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دو اور حدیث کو مان لو، تو یہ عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہو گیا، تو یہ فرقہ بھی دوزخی ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ گناہوں کی نحوست سے جو فرقے جہنمی ہوں گے، جو گروہ جہنمی ہوں گے، وہ سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے، لیکن عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے جو فرقے یا گروہ جہنم میں جائیں گے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے، وَلَا تُفَرَّقُوا، اور یہ فرقے بنانے سے باز نہیں آتے۔ فرقے بنائے سب کے سب فرقے مولویوں نے ہی بنائے ہیں، اور سب فرقے دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ ابن ماجہ فرقوں کا باب، اس میں دیکھ لیں حدیث نمبر 3992، 93، 94، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی اہل سنت والجماعت، جن کو لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں، ہم بھی اولیاء کرام کہتے ہیں، جنتی ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے رہیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سارے فرقے ہمیشہ دوزخی، کیونکہ ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ غلط ہونے سے جو جہنم میں جائے گا وہ کبھی جنت میں نہیں آئے گا، جو گناہوں کی نحوست سے جائے گا جہنم میں وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں آ جائے گا۔ تو اس طرح جو قرآن کے خلاف ہو جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جس کا عقیدہ ہو جائے تو وہ پھر فرقہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح کتنے فرقے ہیں مولویوں کے؟ سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ ظالم کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی نہیں جنت میں آئیں گے، کبھی نہیں ہدایت پر آئیں گے۔ تو اس طرح جب یہ قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہو گیا، عقیدہ یہی ہے جو اس کے اندر ہے، کہ اب یہ سارے فرقے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم سمیت سارے فرقے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا۔ بھائی قرآن پاک سورۃ طٰہٰ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جدھر سے بھی لے آؤ جادوگر، میرا نبی غالب رہے گا، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے سارے ملک کے جادوگر منگائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی پاک پر جادو ہو گیا، بیمار ہو گیا، یہ بخاری نے بھی لکھا ہے، ساری حدیثیں لکھنے والے، اور یہ 72 فرقے مولویوں کے جو ہیں سارے کہتے ہیں سرکار پر جادو ہو گیا تھا اور ایک پورا سال آپ بیمار رہے۔ اس طرح یہ عقیدہ قرآن کے جب خلاف ہو گیا تو یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک اور بھی ہے کہ کئی گروہ حشر میں ایسے پیش ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں وہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے اور وہ دوزخی ہوں گے۔ کیوں دوزخی ہوں گے؟ ان کے بھی عقائد صحیح نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سرکار اتنے بڑے اعمال پہاڑوں کی طرح اور وہ دوزخی، تو آپ نے فرمایا وہ میرے ہی امتی ہوں گے، میرے اوپر ہی اعتراض کریں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، مکھی کا پار نہیں بنا سکتے، آپ غیب نہیں جانتے، کبھی کچھ جو کہ قرآن کے خلاف ہوگا، میری شان کے خلاف ہوگا۔ اس لیے وہ پہاڑوں جتنے عمل بھی، جس طرح شیطان کے عمل کسی کام نہیں آئے عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے، اس طرح ان گروہوں کے بھی جن کے پہاڑ اعمال جو ہیں پہاڑوں کی طرح ہوں گے وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور کئی گروہ آپ نے معمولی اعمال ہوں گے لیکن جنتی ہوں گے۔ کیوں جنتی ہوں گے؟ ان کے عقائد صحیح ہوں گے، تو ان عقائد کے صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بخش دیں گے، کیونکہ اللہ کے متعلق بھی ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالتے ہوں گے۔ غلطی، کوتاہی، سستی، اس کی وجہ سے ان کے اعمال کم ہوں گے لیکن عقائد صحیح ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بھی، صحابہ کرام، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اولیاء کرام، ان سب ہستیوں کے بارے میں ان کے عقائد صحیح ہوں گے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہوگا ان پر ان کا عقیدہ یقین صحیح ہوگا، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا اس کے مطابق بھی ان کا عقیدہ ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف وہ بالکل عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ تو غلط عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ غلط عقیدہ وہی ہوتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول کسی کو دوزخی اور باغی کہیں، اللہ کا رسول کسی کو کہیں دوزخی جس طرح، اور باغی کہیں، اور کوئی مولوی ان کو جنتی کہے اور اپنا سردار کہے، تو اس طرح یہ اب عقیدہ غلط ہو گیا۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث 438 نمبر، اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک باغی گروہ اور دوزخی گروہ عمار بن یاسر کو شہید کرے گا۔ تو اب وہ جنگ صفین میں اس باغی گروہ معاویہ کے گروہ سے وہ شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو فرما رہے ہیں باغی اور دوزخی، اور یہ کہیں اپنا سردار، انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا، اس لیے یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور پھر دیکھیں عشرہ مبشرین 10 صحابہ ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، نام لے لے کر فرمایا۔ اور کوئی کہے ان میں سے 2 4 یا 3 کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ دوزخی ہیں، تو وہ گروہ بھی، اس کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں رہا، وہ فرقہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور کوئی ان 10 کو 11 یا 12 کرے، اس نے بھی اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا، اس کا عقیدہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح اہل بدر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق وہ 313 ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ جنتی ہیں، اب جو بھی کریں میں نے ان کے دلوں کو آزما لیا، یہ جنتی ہیں۔ تو اب کوئی 314 نہیں کر سکتا ان کو، نہ 300 کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ان میں کمی بیشی کرے تو پھر وہ اس کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانا، اس کا عقیدہ غلط ہو گیا، وہ بھی جہنمی ہے۔ اور پھر اسی طرح 5 تن پاک، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ان کو پاک کر دیا، جس طرح پاک کرنے کا حق تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام، اور خود 5ویں نبی علیہ السلام۔ اب ان کو کتنے فرقے ہیں جو کہتے ہیں سب تن پاک، یہ 5 تن پاک تو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اب یہ سب تن کا ان کو کس نے اختیار دے دیا؟ ان کا بھی عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اللہ نے تو 5 تن فرمائے، نبی پاک نے 5 تن فرمائے، اور یہ سب تن کو شامل کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی اللہ رسول کے
حکم کے خلاف ہو گیا، یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ان پر اللہ راضی، وہ اللہ پر راضی اور وہ جنتی ہیں، بشارت دے دو ان کو۔ سورہ توبہ 100 نمبر آیت۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرا فرما رہے ہیں کہ اس میں جو مہاجرین اور انصار ہیں جو ان کی پیروی کریں گے، بعد والے مسلمانوں میں جو ان کی پیروی کریں گے وہ بھی جنتی ہیں، ان پر بھی میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور جو ان کی پیروی نہیں کریں گے پھر ان سے اللہ راضی تو نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے، اللہ نے تو شرط لگائی ہے کہ جو ان کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، اور یہ معاویہ والے جو ہیں انہوں نے پیروی نہیں کی، سب کے سامنے ہے۔ ابو سفیان نے پیروی نہیں کی، یزید نے پیروی نہیں کی بلکہ بغاوت کی، اور کتنی قتل و غارت کی، کتنے صحابہ شہید کیے، اور یہ سب ان کے سر ہیں وہ سارے قتل۔ تو اب جب انہوں نے یہ قرآن کی آیت کا انکار کیا تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہو گیا، اور معاویہ کو اللہ تعالیٰ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی اور دوزخی گروہ ہے، اور یہ اس گروہ کا سردار ہے، اور دوزخی اور باغی گروہ کے سردار کو جو فرقہ کہے یہ ہمارے سردار ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا، پھر یہ مسلمان کہلانے کے تو حقدار نہیں کہ اللہ ان کو باغی کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی نہیں ہوں سورہ توبہ میں، کیونکہ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی نہیں کی۔ جنہوں نے پیروی نہیں کی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ اب دیکھیں منافقین جو تھے، اعمال کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا۔ منافقین جو تھے 300 منافقین جن کا عبداللہ بن ابی سردار تھا، وہ نمازیں سرکار کے ساتھ پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، سب سے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر سرکار کی باتیں سنتے تھے اور صحابہ پر تان تشنیک بھی کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ غلط تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ نہیں جانتے کچھ بھی، ہم اوپر اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے تو ہم کافروں کے ساتھ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ تو دیکھیں پھر پتہ بھی چل گیا جب نبی پاک نے ایک ایک کا نام لے کر، سورۃ توبہ میں ان کے نام آ گئے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ مومنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دیکھنا میں گوارا ہی نہیں کرتا، ان کو نکال دو، تو آپ نے نکال دیے۔ پھر بھی دیکھے تو ان منافقوں نے توبہ کی، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط تھا، وہ توبہ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ جہنمی تھے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس طرح بھائی صحیح عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں، کسی کو جنتی فرما دیں، کسی کو دوزخی فرما دیں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اللہ کا رسول کسی کو جنتی فرما دیں، کسی کام کو غلط کہہ دیں، کسی کام کو صحیح کہہ دیں، ہم نے اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے، اعمال پھر قبول ہوں گے۔ اولیاء کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہم اس کو صحیح کہیں گے، اس کے مطابق عقیدہ رکھیں گے تو ہماری بخشش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ ان کے متعلق عقیدہ صحیح رکھنا ہے۔ تو سرکار نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ عقائد پر ہے۔ تو اس طرح میرے بھائی اپنے عقائد صحیح رکھیں۔ دوزخ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ ضد کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے شر سے بچائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، ہمارے تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیں، صحیح عقیدہ دے دیں، تو تھوڑے اعمال سے بھی کام بن جائے گا، اللہ درگزر فرما دیں گے گناہوں پر۔ لیکن اگر عقیدہ غلط ہوا تو پھر پہاڑوں جیسے اعمال بھی کچھ نہیں کریں گے۔ اپنے عقائد صحیح کر لیں، اللہ جس کو کہہ دیں دوزخی، بالکل ہمارا عقیدہ ہو جائے وہ دوزخی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دوزخی فرما دیں، جنتی فرما دیں، جو فرما دیں، ہم نے وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔